عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و عظمت، لائق و سزاوار ایک احکم الحاکمین، ایک رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کے روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہیں بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر درود ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر قول نشاور و درود السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطوہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وہ آیت کریمہ سورہ صافات کی ہے، آیت 99 یعنی آیت نمبر 99۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع خطابت میرا ہے نبینا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے تعلق سے۔ میں تو اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، آج میں گفتگو کروں گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دعوت و توحید کی مشن کو لے کر کے آگے بڑھے تو باپ ناراض ہو گئے، خاندان ناراض ہو گئے، دوست و احباب ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ حکومتیں بھی ناراض ہو گئی۔ ایسے موقع پر بھی نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کی مشن کو لے کر کے، توحید کے پرچم کو لے کر کے
دعوت و توحید کو پیش کرتے رہے، لوگوں کے سامنے بتلاتے رہے۔ آخرکار ایسا بھی ہوا کہ نبینا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ کا حوالہ کر دیا گیا، اور آگ جلانے والا کوئی اور نہیں، وہی باپ جو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، وہی باپ جو اپنے سینوں پر بٹھائے، وہی باپ جو اپنے کندھوں پر بٹھائے، وہی باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کر رہے ہیں۔ تاریخ اور روایات کے اندر آتے ہیں کہ 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اور اس کے بعد ان کے باپ جس طرح سے کوئی چیتا میں آگ لگاتا ہے، اسی طرح سے ان کے باپ اگر لکڑیوں میں آگ لگایا، ایسا دشمن بن گئے۔ لیکن نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بخار اور امتحانات کے اندر مکمل ہوتے ہیں۔ آگ کا حوالہ کر دیا گیا، انگار میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور برد کھالی اگر کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کو بڑا برد کہہ کر کے کیسے خاموش رہے؟ بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے گل گلزار بن گئے اور سلامتی والے آگ بن گئے۔ آگ کا کام ہے کیا؟ جلانا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے آگ جلتا ہے۔ آگ ختم ہوتا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فوراً آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ اپنے سروں کی آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ اب تو ابراہیم کو آگ کا حوالہ کر دیا گیا ہے، اب ایسا ہوگا کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو کر نکلیں گے، اب تو ہم اپنے معبودوں کو جو مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کر چکے، لیکن گلے گلزار بنا دیا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ آگ سے صحیح سلامت نکل گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اگر ایمان لانا تھا تو ایک بات کافی تھی ان لوگوں کے لیے، ایک بات کافی تھی، کیونکہ آگ کے حوالہ اگر کسی انسان کو کر دیا گیا، آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ سے صحیح سلامت نکل جائے کہ معجزہ اور اللہ رب العالمین کی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ معجزات کو دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں لائے، کوئی ایمان نہیں لائے، بلکہ جب صحیح سلامت نکل گئے تو ایسے موقع پر بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نمرود نے یہ مطالبہ کیا اور مقابلہ کیا اور مناظرہ کیا کہ اچھا سیدنا ابراہیم، تم جس رب کو مانتے ہو وہ رب کون ہے؟ وہ رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قال انا احیی و امیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ آخرکار بادشاہ نمرود نے دو شخص کو، دو قیدی کو قید خانے سے لایا، اور ایک کو رہا کر دینے والا تھا، انہیں رہا ان کی رہایت، اب ان کو باعزت بری کرنے والا تھا، اور ایک کو قتل پھانسی کا سزا سنانے والا تھا۔ دونوں کو لا کر کے جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو رکھنا تھا، قتل کرنا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ مشرک ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ان کا جواب الگ انداز میں دیے کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کر کے طلوع کر دیتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کہ ذرا یہ کر کے دکھا۔ اور وہ ہت الذی کفر، وہ کافر سنے اور حقہ بکا ہو گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حال اور حالت زندگی آگ کا حوالہ کر دیا گیا۔ یوں ہی نہیں بلکہ ذرا میں اس کے تعلق سے بتلاؤں، نمرود جو اپنے آپ پر انا ربکم اعلیٰ کہلواتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینے پر آیا، جب ان کو عذاب کے اندر گرفت کرنے پر آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مہلت دیتا ہے، رسی کو چھوڑتا ہے، تو یہ نہیں سمجھ لے وہ انسان، یہ سمجھنا بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو عزت کی فراوانی ہے، دولت و سلطنت کی فراوانی ہے، ہمیں عزت و تکریم سے نوازا جا رہا ہے، تو کوئی انسان یہ نہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم سے خوش ہے۔ وہ بادشاہ بھی اسی طرح سے سوچ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام جب لینے پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اندر جب گرفتار کرنے پر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناک سے ایک مکھی کو اندر کیا، اور ناک کے ذریعے سے مکھی اندر گئے اور جا کر کے سر تک پہنچ گئے، اور
سر کے اندر جب مکھی ادھر ادھر گھومتا تھا ان کو درد سر شروع ہو جاتا تھا، درد سر شروع ہو جاتا تھا نمرود، ان کو چین و سکون نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آخرکار اطباء و ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ آپ کے لیے ایک چیز کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو جب یہ درد سر شروع ہو جائے تو اس وقت آپ کے سروں پر جوتا مارنا ضروری ہے، جوتا مارنا ضروری ہے، کیونکہ جب جوتا ماریں گے تو وہ مکھی نیچے آئے گا تو آپ کے درد کا جو سر کا درد ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک مقرر کر دیا گیا، ایک تنخواہ دے کر کے ایک نوکر مقرر کر دیا گیا، جب بھی سر میں درد ہوتا تھا تو جوتا مارا جاتا تھا۔ آخرکار وہی درد سر میں وہ گرفتار ہو گئے اور مر گئے، جہنم واسی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو انتقام لینے پر آئے تو ایک مچھر کے ذریعے بھی انتقام لے سکتا ہے۔ یہ نمرود انا ربکم الاعلیٰ کہلاتے تھے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زنداتا ہوں، اور قیدیوں کو قتل کر دیے، ایک قیدی کو چھوڑ دیے۔ یہی اپنے آپ کو رب کہلانے والا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گرفت کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان سارے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے شہر بابل کو چھوڑ کر کے حران کی طرح سفر کیے، شہر حران کی طرح سفر کیے، اور ایک چیز کہہ کر کے جا رہے ہیں، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی طرح ہجرت کر رہا ہوں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے رب میرے رہنمائی ضرور فرمائے گا، میری مدد ضرور فرمائے گا میرا رب۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکل گئے، ابھی فلسطین میں جا کر کے پڑاؤ ڈالے، فلسطین میں کچھ دن رکے، پھر اس کے بعد فلسطین کو چھوڑ کر کے آج جہاں پر بیت المقدس ہے وہاں پر پہلے جا کر کے پڑاؤ ڈالے، وہاں بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، دعوت و تبلیغ کی مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ آخرکار وہاں کے لوگ بھی کوئی ایمان نہیں لائے، صرف 3 ہی جو ایمان پہلے لا چکے تھے، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 3 کے علاوہ 4 نہیں تھے۔ پھر فلسطین شہر کو چھوڑ کر کے ہم مصر کی طرف گئے، مصر کی طرف کوچ کیے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے تھے، لوط علیہ السلام کو یہیں تو فلسطین میں چھوڑ گئے، اور اب صرف 2 رہ گئے، 2 بچ گئے، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب پہنچ کر کے جب مصر کا راستہ اپنایا تو وہاں مصر کے تخت پر، مصر کی کرسی پر جو بھی انسان بیٹھتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ وقت کے فرعون وہ فرعون نہیں ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دور کا تھا، وقت کا فرعون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کوئی حسین و جمیل اور خوبصورت اگر عورت اس راستے سے گزرے تو ان کے شوہر کو مار کر کے، ان کے شوہر کو قتل کر کے عورت کو اپنا حوالہ کر لیتا، اپنے پاس رکھ لیتا۔ کسی طرح کا حادثہ نبینا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مناظرہ اور یہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہے تھے، فوج کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، پکڑ لیے وہاں ان کے وزراؤں نے، اور پکڑ کر کے جا کر کے کہا کہ آج ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، اور اتنی خوبصورت عورت ہے کہ اس سے پہلے اس سے خوبصورت عورت اس محلے کے اندر نہیں آئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لے کر کے آؤ اس عورت کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھا گیا، وزراؤں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ جو جا رہی ہے جو عورت، یہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے میری بہن ہے۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارہ سے یہی بات کہی کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو میری بہن ہے میرے بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر مومن میں اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے، اس لیے میں اس غرض سے میں بہن کہتا ہوں۔ اب آخرکار نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی، ہمارے اور آپ کی ماں سیدنا سارہ علیہ السلام حجر عروشی پر بلایا گیا، اور حجر عروشی پر بلانے کے بعد وہ بادشاہ نبینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی سارہ کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن یہ چیز جب پڑھنا شروع کیا، ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو وہاں پر ایک دعا، ایک روایت کے اندر کہ وضو بنائے، اور وضو بنانے کے بعد نماز ادا کیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سارہ دعا کہ اللہ میں نیک بیوی کا عورت ہوں، آج کے بعد، آج سے پہلے میری شرمگاہ کے کوئی نہیں دیکھے، اے اللہ تو محافظ ہے، اے اللہ میری عزت کی محافظ تو ہے، میری حفاظت کر۔ تو جب بادشاہ آگے بڑھنا چاہا
تو فوراً وہیں پر شل ہو گئی، وہیں پر جم گیا۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ میں چھٹکارا پا جاؤں، تمہیں چھوڑ دوں۔ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کیا، پھر وہیں پر جم گیا، شل ہو گیا، پھر اسی طرح سے ہوا، تقریباً 2 یا 3 دفعہ اس طرح سے ہوا۔ آخرکار حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے کے لیے گفٹ کی شکل میں ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں نمازوں میں مشغول ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیے ہیں، اور کہ مولا کریم آج اگر ایک نبی کی بیوی جو ہے اگر ان کی عزت لٹ گئی تو دنیا کے اندر کسی اور کی عزت باقی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی نبی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہیں، ایسے موقع پر بھی سیدنا سارہ علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اس دور میں بھی نماز پڑھتے تھے لوگ، اس دور میں بھی نماز پڑھتے تھے، اور نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تو یہ چیز ہے کہ صبر اور مدد کے ذریعے مدد طلب کرا ہم اور آپ آج بھی کریں گے تو ہمارا آپ کے اللہ کے اوپر ذات کے اوپر یقین ہے، تو ہم اور آپ آج بھی صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں گے تو اللہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ رہے کو تحفے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں حاجرہ دے دیا گیا۔ آخرکار کچھ دن بیتے، اور کچھ دن بیتنے کے بعد وہ تحفہ حضرت سارہ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے اس لونڈی کو، اور کہا کہ آپ نکاح کر لیجیے۔ نکاح کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب کتنے ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال 86 سال کی عمر ہو گئی۔ اب ایک دلوں کے اندر ایک تمنا جاگ جاتی ہے، گھروں کے اندر کوئی چوچو چرا کرنے والا بچہ نہیں ہے، آخر ایک بچے کی طلب، ایک اولاد کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنے طرف سے ایک نیک و صالح اولاد عطا کر، نیک و صالح اولاد عطا کر، تاکہ ان کے بعد میں دنیا کے اندر دنیا سے چل بسوں تو اس کے بعد میرے سیٹ کو سنبھالنے والا وہ بنے۔ آخرکار 85-86 سال کے بعد بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک خوشخبری نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ آخرکار پھر یہ سال گزرنے کے بعد اب حضرت حاجرہ کے وطن سے، حضرت حاجرہ کی پیٹ سے، حضرت حاجرہ کے کوکھ سے جنم لینے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اب چھوٹا بچہ ہے، ننا منا بچہ ہے، ابھی گود کے اندر کھیلنے والا بچہ ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک حکم آتا ہے، ایک ندا آتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام آپ ایسا کیجئے، آپ اس بچے کو اور اپنے بیوی کو جا کر کے وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر کے آ جائیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج ہمارے آپ کے سامنے سے اگر اولاد نظروں کے سامنے تھوڑا اوجھل ہو جائے تو ہمارے آپ کے دل تڑپنے لگتا ہے۔ ہم اور آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے، اس ہندوستان کو چھوڑ کر کے کبھی دور سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارے آپ کے دل ہر وقت وہیں رہتا ہے کہ ہمارے اولاد کی کیا حال ہے، ہماری بیوی بچے کا کیا حال ہے۔ لیکن وہاں پر نبی ابراہیم علیہ السلام جو 86 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ ابراہیم اسی وادی اسی ذرا کے اندر چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرکار وادی اسی ذرا کے اندر چھوڑ کر کے آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف مشکیزے کے اندر کچھ ایک مشکیزہ پانی اور جو ایک ہے توشے دان کے اندر کچھ کھجوریں دے کر کے آتا ہے، اور وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ درخت کنارے بٹھا دیا جاتا ہے، اور بٹھا دینے کے بعد وہاں سے ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چل دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام دامن کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم کیا نفرت ہے، کیا دشمنی ہے، کیا عداوت ہے، کیوں چھوڑ کر کے آخر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر سے پوچھتے ابراہیم کیا مسئلہ ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جا کے تاکہ دل کو تسلی مل جائے، دل کو سکون مل جائے، دل کو آرام پہنچے، بتاؤ تو صحیح مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گئی میرے سرتاج، بتاؤ تو صحیح۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، آخرکار وہ عورت وہ آواز کو پلٹ کر کے اور اپنے سوال کو جملہ کو بدل کر کے سوال وہ کرتی ہے، کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ملا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم دیا گیا ہے
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے. اب وہ عورت کہتی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تب اللہ کی ذات کے اوپر مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے, ہر مصیبتوں میں جو نکالنے والا رب ہے, آج بھی ہمارا رب مدد کرنے کے لیے کافی ہے, آج تک مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ برباد نہیں کرے گا. یہ ہے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حالات زندگی. اس طرح سے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے کچھ آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں آتے ہیں, اور دامن میں آنے کے بعد اپنے دست مبارک کو پھر سے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ, میں اپنے بچے کو اس وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, صرف مقصد یہ ہے یقیموا الصلاۃ, تاکہ میرے بچے اور میری بیوی نمازی بن جائیں, میرے بچے اور میری بیوی نمازی بن جائیں, اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بن جائیں. تو دیکھیے وہاں پر بھی نماز کا فکر ہے. آخرکار وہاں سے چھوڑ کر کے اب ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے شہر آتے ہیں, اور آ جانے کے بعد پھر وہاں پر جو مشکیزہ اور وہ مشکیزہ کا پانی اور کھجور ختم ہو جاتے ہیں, اور بچہ بلکتا ہے, بچہ تڑپتا ہے آنکھوں کے سامنے, ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے, وہ ایک ماں کے دل سے پڑھ سکتے ہیں. ماں کے سامنے کوئی بچہ تڑپے تو دل پھٹ جاتا ہے, دل پھٹ جاتا ہے, اور کہتے چاہے کوئی بھی چیز خرچ کر دینا پڑے, میرے بچے میرے سامنے نہ بلکے, میرے بچے میرے سامنے نہ روئے. تو وہاں پر ایک ماں ہے, حضرت حاجرہ ہے, اور بچہ ہے, کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ. حضرت حاجرہ علیہ السلام چکر لگاتی ہے صفا اور مروہ سے, جا کر کے گھر سے ادھر صفا اور مروہ کے چکر اور توڑتی ہے, اور دیکھتی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی قافلہ آ جائے, ہمیں پانی اگر کوئی مل جائے تو پانی لے کر کے اپنے بچے کا جو گلا خشک ہو گیا ہے, اس بچے کے گلا خشک ہو گیا تو پانی ڈال کر کے ذرا تر کر دوں. لیکن ایسا نہیں. آخرکار چکر لگاتے لگاتے ایک آواز بھیرا آتی ہے, کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام اب وہاں پر کہتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اگر آواز میرے کانوں تک ٹکرائی ہے, میرے کانوں تک آئی ہے, تو کوئی آواز تو ہمارے مدد کے لیے تو کوئی ہے. اب آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام جا کر کے بچے کے پاس پہنچتے ہیں, تو بچے کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں وہاں پر جبریل امین آتے ہیں. جبریل امین اپنے پر مارتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا فوارہ جاری ہوتا ہے, اور پانی زمزم کا پانی وہاں پر آنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد خود حضرت حاجرہ وہ پانی پیتی ہے, بچے کو پلاتے ہیں. اس کے بعد پلانے کے بعد اب وہ عورت کہتی ہے زم 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 زم, یہ سریانی زبان ہے, یعنی رک جا رک جا رک جا. عورت کہتی ہے. اس کے بعد مڈھیر یعنی چاروں طرف سے میڑ باندھنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کر اسماعیل کی ماں پر, اسماعیل کے والدہ پر. اگر اسماعیل کی ماں یہ بات نہ کہے, زم زم اگر نہ کہتی وہ عورت, تو کیا ہوتا, پوری دنیا کے اندر یہ زمزم کا پانی پھیل جاتا. یہ ہے, لیکن وہاں پر زمزم کہہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پانی کو روک لیا. تو اس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اب ابھی بھی امتحانات کے گھڑی اور آگے چلے جا رہے ہیں, امتحانات کی گھڑی اور آگے چلے جا رہے ہیں. یہ آزمائش کے اندر تو کھارے اتر گئے. اب کچھ اور عمر کا بچہ جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اب بچے کو وادی ذی زرع کے اندر تو چھوڑ کر کے آئے ہو, جنگل و بیابان کے اندر بسا کر کے آئے ہو. اب اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ اس کی بڑی آزمائش ہے. سورہ صافات کے اندر آیت کریمہ موجود ہے, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا میں اپنے خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تمہاری رائے کیا ہے, کیا مشورہ کیا ہے, کیا تم مشورہ دے کے بتاؤ. وہ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جان اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حکم ملا ہے اس کو آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اور آپ صبر کرنے والوں مجھے پائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اس سے بڑی توقع کوئی آپ کو دے گی. دیکھیے یہاں پر مشورہ کرنا یہ منظور نہیں ہے, بلکہ تیار بیٹا نہیں ہوگا, بلکہ یہاں پر کیونکہ نبی بننے والا ہے اور اپنے باپ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں, اس لیے وہاں پر رائے پوچھ رہے ہیں. فانظر ماذا ترى, تمہاری رائے کیا ہے. ٹھیک ہے کر گزریے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے مینا کی طرف بڑھتے ہیں, قربان گاہ کی طرف بڑھتے ہیں.
آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اور گلانے کی کوشش کرتا ہے شیطان. آج جو ہم اور آپ جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا کے اندر جو ہم اور آپ پتھر مارتے ہیں، وہی پتھر مارنے کا وہی سنت زندہ ہے. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہے. جا کر کے ماں کے پاس شیطان پہنچتے ہیں، باپ کے پاس شیطان پہنچتے ہیں، بیٹے کے پاس شیطان پہنچتے ہیں، ماں کے پاس تو ماں کو اور گلا دیں تاکہ یہ حکم کے اوپر کھارا نہ اترے، یہ حکم کو سچ نہ کر دکھائے. جا کر کے ماں کے پاس وہ شیطان پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد شیطان کہتا ہے اگر پتہ بھی ہے کہ بچے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتا کوئی بات. بولا کوئی اپنے باپ کوئی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کی جانب سے حکم کر دیا جاتا ہے. اللہ کا حکم سے اگر جانب سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے. اب باپ کے پاس پہنچتا ہے کوئی اور چیز آپ قربان کر لیجیے، یہ تو 86 سال کی عمر میں آپ کو جو یہ نعمت دیا گیا ہے، اس نعمت کو آپ کیسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں؟ وہاں پر بھی پتھر کھا کر کے نکال دیا جاتا ہے. اب بچے کے پاس جاتے ہیں، بچے کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. آخرکار تینوں کھارے اور امتحانات کے اندر پورے اتر گئے. اس کے بعد نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جا کر کے کروٹ کے اندر بٹھا دیتے ہیں. تاریخ کی کتابوں کے اندر، روایات کے اندر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مشورہ دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کہ آپ ابو جان آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے تاکہ میری نظر اور آپ کی نظر نہ پڑ جائے اور محبت جوش میں آئے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے اس حکم کا خلاف ورزی نہ ہو جائے محبت جوش میں آنے کے بعد. اس لیے پٹی باندھ دیجیے میری چہرے پر. پٹی باندھ دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری پھیرتے ہیں. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو مکمل کر دکھایا. تو یہ آزمائشیں ہیں، یہ قربانی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قربانی ہے. ہم اور آپ یہی قربانی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا یہ قربانی کیا چیز ہے، تو کہا گیا سنت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم کا سنت ہے. تو یہ بات غلط ہے، موضوع روایت ہے، منغلط روایت. یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں. اس قربانی کے تعلق سے کچھ بتلا دوں. قربانی کا جانور کیسا ہو، قربانی کرنے والے کو کیا کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے. ایک دن کے بعد یا تو کل یا تو پرسوں چاند نظر آئے گی. اس سے پہلے اگر ہمیں اور آپ کو ناخن اور بال وغیرہ اگر کٹانا ہو، شعر ہی میں اظفار ہی بال وغیرہ، جیسے بال بغل کے بال، زیر ناف، داڑھی وہاں نہیں ہے. کہ داڑھی تو اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ داڑھی کا مسئلہ الگ ہے. داڑھی تو ہر حالت میں انسان کو رکھنا ہے، داڑھی کٹنے کا حکم نہیں ہے، داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اور آپ اگر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو بال، بغل کے بال، زیر ناف، یہ سب سارے چیز صاف کرنے، ناخن تراشنے اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم چاند ایک ذی الحجہ سے لے کر کے جب تک قربانی نہیں کریں گے تب تک بال کاٹنے کا ہمیں اور آپ کی اجازت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے اگر جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی اگر بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے اس وقت تک، یعنی قربانی جب تک لوگ نہ کریں اس وقت تک، تو کیا ان کو بھی ثواب دیا جائے گا؟ ان کو بھی ثواب ملے. تو ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث حسن ہے، ان کی بھی وہی قربانی کا ثواب انہیں بھی دیا جائے گا. اگر استطاعت نہیں ہے تو اگر وہ چاند ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے بال وغیرہ کاٹ لیں، اگر بڑے ہو گئے ہیں تو کاٹ لیں. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ جا کر کے اس وقت تک، یعنی جب تک قربانی نہ کر دیا جائے اس وقت تک بال وغیرہ نہ کاٹیں، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد ہی کاٹیں، تو ان کو بھی وہی ثواب ملیں گے، کیونکہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر میں جانور تو نہیں ہے لیکن ایک دودھ دینے والی اونٹنی ہے، ایک دودھ دینے والی اونٹنی ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ وہ دودھ ہے، ہمارے بچے بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یعنی ہمارے گھر سے پورے چلتا ہے، کیا ہم اس کو ذبح کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کرو، اس دودھ دینے والے بچے اونٹنی کو مت کاٹو، مت ذبح کرو، بلکہ ایسا کرو کہ جب ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے تو ناخن وغیرہ کاٹ لو، اس کے بعد 10 تاریخ کو اپنے ناخن وغیرہ کاٹ دو، پورے سارے چیز کر لو، تو تمہیں ثواب وغیرہ مل جائیں گے. یہ چیز ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو.
قربانی کے جانور 4 ایک اس میں نہ ہو، یعنی لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو اور لاغر نہ ہو، جس کے جسم کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ناجائز ہے ایسی چیز جانوروں کو ذبح کرنا۔ ایک صحابی رسول شوق میں اٹھتے ہیں، جذبہ میں اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے مجھے تو یہ بات پسند نہیں، یہ بات بھی نہیں پسند ہے کہ میری جانور ہو اور اس جانور کو کوئی دانت ٹوٹا ہوا ہو، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ فوراً صحابی رسول ٹوکتے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے اگر اتنا تقوی اور متقی شخص تم ہو تو تم اپنے لیے یہ بات کہہ لو، لیکن قوم میں شریعت کے بدلاؤ مت کرو، کیونکہ شریعت کے اندر جو اجازت دیا ہے وہ اجازت ہے۔ آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کے لیے یہ چیز مت کہو، لوگوں کو دشواری میں مت ڈالو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام ہر انسان کے پاس دائی کرتا ہے، ہر انسان کو دیکھتا ہے، غریب کو بھی دیکھتا ہے، وہاں پر امیر کو بھی دیکھتا ہے، تو ہر کسی کے لیے اسلام ہے۔ اس طرح سے مت کرو۔ آج بہت جگہوں پر فتویٰ آتا ہے اور خالی اختلافی مسائل کو چھیڑ دیا جاتا ہے، خالی اختلافی مسائل کو چھیڑ دیا جاتا ہے اور عوام کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام اب بھولی بھالی عوام، کیونکہ تعلیم کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اس بنا پر عوام عالموں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور تشویش یعنی شبہات و مشکوک میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر یہ چیز ہم کریں گے یا نہ کریں گے۔ عوام تو یہ کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمارے آپ کے لیے کوئی عالم دین دلیل نہیں ہے۔ شمس الحق اگر بیان کر رہا منبر رسول سے تو شمس الحق کوئی یہ دلیل نہیں ہے جب تک کہ قرآن و حدیث نہ بیان کرے۔ ہمارے لیے کوئی بھی عالم دین، چاہے معراج ربانی ہو، چاہے توصیف الرحمان ہو، اور غرض کے کتنے اکابر علماء کرام بڑے بڑے عالم دین ہو، اگر قرآن و حدیث کوئی بھی عالم دین ہمارے آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، قرآن و حدیث ہمارے آپ کے لیے دلیل ہے۔ یہ مسئلہ 1-2 سال سے چھڑا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور میں حصہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود ہے قربانی کے جانور میں اشتراک، یعنی اگر کوئی حصہ لے تو حصہ لینا جائز ہے۔ مسلم کے اندر موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن بہقی کے اندر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ کتب احادیث میں ہر جگہ یہ چیز موجود ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی انسان اگر حصہ لینا چاہے تو ان کے روکنے کی کوشش نہ کہ حصہ لے سکتے ہیں۔ آج یہ بھی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آخر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر میں نکلے تھے تو سفر کی حالت میں یہ چیز پیش آ گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے، لیکن اس کے بعد یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ یا پھر حج کے لیے نکلے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے، تو اجازت اگر دیے تو پھر اس بات کو اگر روکنا ہے تو دوسری حدیث لانا پڑے گا، ممنوع کی حدیث چاہیے۔ کہاں پر منع پھر کیا اللہ کے رسول نے؟ یہ بات مسلم ہے۔ شریعت کو بدلنے کی کوشش کوئی انسان نہ کیا جائے۔ اگر شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ اسلام اجازت دے رہی ہے تو اجازت ہے، اسلام اجازت دے رہی ہے تو اسلام اجازت ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے کہ گائے میں اگر 7 آدمی چاہے تو حصہ لے سکتے ہیں، گائے میں 7 آدمی چاہے تو حصہ لے سکتے ہیں کیسا؟ لیکن علماء کرام کو اس میں ایک رائے ہے کہ حصہ جب ہم اور آپ لے رہے ہوں تو وہاں پر یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم اور آپ حصہ لگا رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو، مشرک نہ ہو، وہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ مشرک کا اعمال تو تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی 18 انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فقد حبط عملہ، اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو مشرک نہ ہو، اگر کوئی جماعت اچھے آدمی مل رہا ہو، اگر 7 آدمی شامل ہونا چاہے تو بیلا چو چرا شامل ہو جائے اور ایک ہی حصے میں پورے گھر کی طرح سے ہو جائیں گے۔ اگر ایک جوائنٹ مربوط فیملی ہے، ملا ہوا فیملی ہے، تو اگر آپ ایک حصہ لے رہے ہیں اور ایک حصہ لے رہے ہیں تو ایک حصہ میں پورے گھر کی جانب سے مکمل ہو جائے گی۔ شریعت کے بدلے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ایسا کیجیے، آپ 1000 دیجیے، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ 1000 دیجیے۔ آپ متقی شخص ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ 1000 دیجیے، روکتا نہیں اسلام۔ لیکن اسلام میں جہاں پر اجازت ہے اس اجازت کو مت کر دیجیے۔ اجازت کو یہ صرف کم علمی کی بنا پر یہ چیز ہوتا ہے، کم علمی کی بنا پر احادیث مبارکہ کے ذخیرہ کو دیکھتے نہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے نہیں، احادیث مبارکہ کہاں ہے پڑھتے نہیں، ایک مسائل اور ایک حدیث کو لے کر کے بیان عوام کو خالی تشویش اور مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قربانی کے جانور میں حصہ لیجیے۔ بلا چرا جائز ہے، قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، ایک میں 7 آدمی۔
زیادہ سے زیادہ 7 آدمی، کم سے کم اگر ایک گائے کو اگر قربان کرنا چاہے تو 2 آدمی بھی شامل ہو تو چل جائے گا، 3 آدمی بھی شامل ہو تو چل جائے گا، لیکن 7 سے اوپر 8 نہیں ہونا، 7 تک یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے یہ جانور کے تعلق سے تو میں نے بتلا دیا کہ اچھا تندرست ہو، اسی طرح سے میں نے بتلا دیا ناخن و بال کاٹنا ہے، یہ تو بتلا دیا۔ قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، ورنہ عوام الناس میں تشویش و مشکوک پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ قربانی کہاں سے جا کر خرید سکتے ہیں؟ 10,000 20,000 میں کہاں سے بکرا خرید؟ اگر وہاں پر گنجائش ہے، اگر کوئی 2,000 1,000 لگا کر کے حصہ اگر مل جا رہا ہے تو کم سے کم محروم تو گوشت سے بھی محروم نہیں ہو رہے ہیں، اور قربانی کے ثواب بھی اسے پہنچ جا رہا ہے، تو اس کو کٹ کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ کوئی عالم دین ہمارا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، کوئی عالم دین ہمارے آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ آپ میرے گردن کو پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں آپ نے یہ جو بیان کیا کہاں سے بیان کیا، ہم بتائیں گے آپ کو۔ اگر قرآن و حدیث ہم بھی نہیں بتاتے تو ہم آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اور ایک چیز بتلا دوں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دن کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اعمال اگر 10 دن کے اعمال کیا جائے ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے، تو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 10 ایام کی عبادت تمام دنوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول، قیل ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، مگر اللہ یہ کہ اگر کوئی شخص جہاد کے اندر گیا ہو اور اپنے جان کو لے کر کے گیا ہو، مال کو لے کر کے گیا ہو اور کوئی چیز واپس نہ لایا ہو تو ایسے اس سے افضل ہے، یعنی اس سے افضل نہیں ہے جو اپنے اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے جان کو بھی قربان کر دے، مال کو بھی لٹا دے، تو اس سے افضل نہیں ہے، مگر جہاد سے بھی افضل ہے۔ خالی جو جہاد میں جاتا ہے اور وہ اسے واپس لوٹاتا ہے تو اس سے افضل ہے۔ تو ہم اور آپ اس 10 ایام کو قدر کریں۔ ہم اور آپ اگر چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دن یعنی یہ ذی الحجہ کے 9 روزہ رکھے ہیں، اگر ہم اور آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اور یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی آج مشکوک اور غلط فہمی اور عوام الناس کو یہ چیز کہہ دیا ہے، پورا مشکوک ہے۔ عوام الناس کیا کرے، مجبور ہے کہ عرفات کے روزہ کس حساب سے رکھتے ہیں، یہ عرفات کے روزہ کس حساب سے رکھتے، سعودی کے حساب سے یا انڈیا کے حساب سے؟ تو میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی یہ تو 50 سال کی بات ہے، یہ شک و شبہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو صحابہ کرام روزہ رکھے کیا وہ روزہ ہوئی یا نہیں؟ جو سلف صالحین روزہ رکھے وہ روزہ پھر باطل ہو گئی۔ جب عرفات کے حساب سے رکھیں گے تو یہ سارے مسائل کو چھیڑ دیا جاتا ہے اور عوام الناس کو کیا کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے مسائل ہے کہ اگر ہم اور آپ اگر چاہیں تو عرفات کے روزہ 1 سے لے کر کے 9 رکھ سکتے ہیں، یا تو اپنے حساب کے اپنے انڈین چاند کے حساب سے ہم اور آپ چاہیں گے تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، تو 9 ذی الحجہ کو اگر ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گی، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے۔ کیونکہ انسان جب اللہ رب العالمین اور اپنے دماغ کو ایک ہی جگہ رکھ کے سوچنے لگتا ہے تب تشویش میں آ جاتا ہے۔ وہ انسان سوچنے لگتا ہے اگر شب قدر ایک دن ہے، پھر وہاں سعودی عرب میں الگ شب قدر ہے، انڈیا میں الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو ایسے مشکوک اپنے دماغ سے مت سوچیے، ہمارے اور آپ کی دماغ جہاں پر جا کر کے رک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسے ثواب دے یا نہ دے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ لیکن یہ خالی اختلاف و انتشار چھیڑ کر کے عوام الناس کو جو یہ چیز گمراہ کیا جاتا ہے، یہ سارے چیزیں عوام الناس کو اختلافی مسائل نہیں چھیڑنا چاہیے، جو 1400 سال سے پہلے سے آ رہا ہے اسی چیز کے اوپر چلنا چاہیے۔ کیونکہ توحید کے معاملے کے اندر اگر کوئی آج چاند کے مسائل کو لے کر کے لوگ اتنا قد و کاوش کر رہے ہیں، اتنا محنت کر رہے ہیں، اگر ایک غیر مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہوتا اتنا دیر تک تو اسلام ایک نہ ایک کوئی ہدایت پر آ جاتی ہے۔ آج عرفات کے روزے کے تعلق سے اتنا کاغذ کالا کیا گیا ہے، اگر غیر مسلم تک اگر توحید کی دعوت پہنچائے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ہدایت پر آ جاتے۔ آج بہت سارے اختلافی مسائل ہیں، بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ قربانی جو ہے 3 دن ہے، بعض کا کہنا 4 دن ہے، بعض علماء کرام کا کہنا بھینس کی قربانی جائز ہے، بعض کا کہنا ہے قربانی جائز نہیں۔ تو یہ سارے اختلافی مسائل کے اندر علماء کرام کے حد تک رہنے دیجیے، اور یہ عوام الناس اس میں گمراہ ہو جائیں گے، اس میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے جہاں تک خاموش ہے قرآن و حدیث بیان کر کے وہاں پر ہمیں اور آپ کو بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، اور کسی عالم دین کو نہیں لینا ہے۔ عالم دین کو لیں گے تب تو گمراہ میں ہو جائیں گے۔ یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر سب سے پہلے تو اچھی سمجھ کی توفیق دے۔
اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے دے. تقبل یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.